آسمانی کتابیں، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم میں نبی بھیجے۔ ان کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں سے رسولوں کی تعداد 315 تھی۔ یہ تمام انبیاء وحی کی نعمت سے سرفراز ہوئے تھے۔ ان میں سے چند کو خصوصی طور پر کتابیں دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نے 104 کتابوں کو نازل فرمایا۔ ان میں سے 10 صحیفے آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے شیث علیہ السلام پر، 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن نازل ہوئے۔ انسانوں نے ان کتابوں پر اپنے اپنے عہد میں عمل کیا، مگر جب مدت گزر گئی تو اکثر قوموں نے ان کی حفاظت میں کوتاہی کی، اور وہ ان کتابوں اور صحیفوں کو نہ صرف کہ اصل الفاظ میں مکمل باقی نہیں رکھ سکے، بلکہ اس کے الفاظ اور معنی میں تبدیلی بھی کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو حق بات کو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان کتابوں اور صحیفوں میں اللہ نے نور و ہدایت رکھی تھی، لیکن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ان کتابوں کے آخر میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جسے اللہ نے محفوظ رکھا، اور اس میں سابقہ کتابوں کے نور و ہدایت کو بھی شامل کیا۔ یہ کتاب اصل ہدایت کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے۔ یعنی یہ کتاب پچھلے تمام صحیفوں اور کتابوں کی صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، اور ملاوٹ کرنے والوں نے جو باتیں ملا دی ہیں ان کی تردید کر کے حق کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کریم نے عقائد، احکام اور تاریخی واقعات میں تورات، انجیل کی تحریف کو واضح کر کے حق کو بیان کیا ہے۔ خاص طور پر تورات و انجیل میں تحریفات کے بعد اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو غلط باتیں کہی گئی ہیں، قرآن نے اس کے صحیح اور غلط کو واضح کیا ہے۔ قرآن کی متعدد سورتوں کی سینکڑوں آیات میں اس کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ لقمان وغیرہ میں تفصیل سے گزشتہ قوموں کے حالات، انبیاء کرام کی زندگی، ان کی عبادت، طریق زندگی، حکومت و سلطنت، اور اللہ جل شانہ کے بارے میں ان کے عقیدے کو تفصیل سے اور کہیں مختصراً بیان کیا ہے۔ اس طرح بائبل میں جو کچھ ہدایت و روشنی اصلی حالت میں پہلے تھی، اس کا خلاصہ قرآن کریم میں آ گیا ہے۔ قرآن کریم میں سابقہ انبیاء جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کے ایمان، عمل اور حالات کو بیان کیا گیا ہے، جس سے ان کی عظمت، دین کی راہ میں ان کی عظیمت اور ان کی بے گناہی و معصومیت واضح ہوتی ہے۔ جبکہ بائبل میں انبیاء کرام کی ذات سے متعلق انتہائی ناشائستہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ بائبل میں حضرت آدم
حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط کار، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کفر کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اس پر غور کیجئے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ ان تمام آسمانی کتابوں میں دین پر قائم رہنے اور آپس میں تفرقہ نہ کرنے کی تاکید ہے۔ ارشاد الہی ہے، اس نے دین میں تمہارے لیے وہی راہ مقرر کی جو نوح سے کہی تھی، اور ہم نے تیرے پاس جو حکم بھیجا اور جو کہا، ہم نے ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ دوسرا اہم حکم ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسرے کو شریک رب بنانے سے پرہیز کا ہے۔ اے کتاب والو، آؤ ہم تم ایک بات پر جو ہمارے تمہارے درمیان ایک سا ہے متفق ہو جائیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ آپس میں ایک ایک کو خدا کو چھوڑ کر رب بنائیں۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو کہہ دے کہ تم گواہ رہو کہ ہم حکم الہی کے تابع ہیں۔ غرض کہ قرآن نے اسی دین کو دعوت دی جو تمام مذاہب میں ایک سا تھا۔ وحدت الہی کا ایک ہی پیغام تھا جو بار بار آتا رہا، ایک ہی دین تھا جو سکھایا جاتا رہا۔ تمام کتابوں کے بنیادی احکام ایک ہی تھے، البتہ بعض فروعی احکام الگ الگ دیے گئے ہیں، اور یہی دین اسلام کا حکم ہے۔ جس طرح قرآن مجید پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک قرآن مجید کے ساتھ دوسرے نبی اور رسولوں کے صحیفوں اور کتابوں کو بھی من جانب اللہ ہونا تسلیم نہ کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور جو ایمان لائے اس پر جو تجھ سے پہلے اترا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، رسول ایمان لایا اس پر جو خدا کی طرف سے اس پر اترا، اور اہل ایمان بھی، ہر ایک نے خدا پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے کو ایمان اور اس کے انکار کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ خدا پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جس نے خدا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ نہایت سخت گمراہ ہوا۔ قرآن، تورات، زبور اور انجیل کے علاوہ دیگر رسولوں کو بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے، جن کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں اجمالی طور پر کیا ہے۔ ان پر بھی ایمان لانا اور اس میں جو بھی ہدایت ربانی تھیں ان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھنے میں مسلمان ممتاز ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگ صرف اپنے مذہب کی ایک کتاب کو مانتے ہیں اور دوسری کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کریم میں ان کے تمام کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ آ گیا ہے، اس لیے وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ لہذا قرآن پر عمل ان تمام پر عمل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ان تمام کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو صحیح راہ عمل کی ہدایت دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون آسمانی کتابیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا
نہ بھولیں۔ شکریہ۔